ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ ترجمہ: اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے بڑائی دی۔ جب ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں تو اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی حالت دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، وہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، یہ حسد ہے اور حسد مذموم اور حرام ہے۔ نمبر دو، دوسرے سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو بلکہ یہ آرزو ہو کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے، اسے غبطہ کہتے ہیں، یہ مذموم نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دین یا دنیا کی جہت سے جو نعمت عطا کی اسے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ شان نزول: جب آیت میراث میں للذکر مثل حظ الانثیین والا حصہ نازل ہوا اور میت کے ترکے میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر کیا گیا تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دگنا ملے گا، اور عورتوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی وہ عین حکمت ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا پر راضی رہے۔ دل کے صبر و قرار کا نسخہ ہی اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی شخص کسی نعمت کی انتہا کو نہیں پہنچا ہوا، اور اگر بالفرض کوئی پہنچا بھی ہو تو کسی دوسری نعمت میں ضرور کمتر ہوگا۔ تو اگر دل کو انہی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بنا کر رکھا تو ہزاروں نعمتوں کا مالک ہو کر بھی دل کو قرار نہیں مل سکتا۔ جیسے ایک آدمی 1 ارب روپے کا مالک ہے لیکن خوبصورت نہیں، تو اگر وہ خوبصورتی کی تمنا کرتا رہے گا تو جینا دو بھر ہو جائے گا، اور اگر ایک آدمی خوبصورت ہے لیکن جیب میں پیسہ نہیں اور وہ پیسے کو روتا رہے گا تو بھی بے قرار رہے گا۔ اور جس کے پاس پیسہ اور خوبصورتی کچھ نہ ہو لیکن وہ کہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا پر راضی ہوں، اور پھر وہ صبر کر کے آخرت کے ثواب کو پیش نظر رکھے، تو یقیناً ایسا آدمی دل کا سکون پا لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی ہو، اور اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا جو توبہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے نیک اعمال کی جزا ملے گی، دونوں کا نیک اور پرہیزگار ہونا انہیں اعمال سے بے نیاز نہ کرے گا۔ شان نزول: ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں شوہروں کی فرما برداری اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سبحان اللہ، دلوں کے قرار کا کتنا پیارا بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل سے اس کا فضل مانگو، کہ حقیقت پہ سب سے بڑی چیز اللہ کریم کا فضل و کرم ہے۔ اعمال میں کسی کو دوسرے سے 1,00,000 گنا بھی زیادہ ثواب ملتا ہو لیکن اس کے باوجود وہ اللہ عز و جل کے فضل ہی کا محتاج ہے، کیونکہ اس کا جنت میں داخلہ تو اللہ عز و جل کے فضل ہی سے ہوگا، بغیر فضل کے اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لہٰذا اللہ عز و جل سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ
ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ترجمہ: اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس سے عقد موالات مراد ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایسا شخص جس کا نسب مجہول ہو وہ دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا مولا ہے، میں مر جاؤں تو تو میرا وارث ہوگا، اور میں کوئی جرم کروں تو تجھے دیت دینی ہوگی۔ دوسرا کہے میں نے قبول کیا۔ اس صورت میں یہ عقد صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر قبول کرنے والا وارث بن جاتا ہے اور دیت بھی اس پر آ جاتی ہے، اور دوسرا بھی اسی کی طرح سے مجہول النسب ہو اور ایسا ہی کہے اور یہ بھی قبول کر لے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث اور اس کی دیت کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ عقد ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کے قائل ہیں۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ ترجمہ: مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نیک عورتیں شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ الرجال قوامون على النساء، مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت، اسے ادب سکھانے اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے۔ گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ شان نزول: حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تماچا مارا جس سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی شکایت کرنے حاضر ہوئیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے قصاص لینے کا حکم فرمایا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قصاص لینے سے منع فرما دیا، لیکن یہ یاد رہے کہ عورت کو ایسا مارنا ناجائز ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم على بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ مرد کو عورت پر جو حکمرانی عطا ہوئی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رب تعالی نے مرد کو عورت پر فضیلت بخشی ہے۔ مرد کے عورت سے افضل ہونے کی وجوہات کثیر ہیں۔ ان سب کا حاصل دو چیزیں ہیں، علم اور قدرت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد عقل اور علم میں عورت سے فائق ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض جگہ عورتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ابھی بھی پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں تو عقل کے امور مردوں ہی کے سپرد ہوتے ہیں۔ یوں ہی مشکل ترین اعمال سر انجام دینے پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرد عقل و دانائی اور قوت میں عورتوں سے فوقیت رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جتنے بھی انبیاء، خلفاء اور آئمہ ہوئے سب مرد ہی تھے۔ گھڑ سواری، تیر اندازی اور جہاد مرد کرتے ہیں۔ امامت کبریٰ یعنی حکومت و سلطنت، اور امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت، یوں ہی اذان، خطبہ، حدود، قصاص میں گواہی بالاتفاق مردوں کی ذمہ داری ہے۔ نکاح، طلاق، رجوع اور بیک وقت ایک سے زائد شادیاں کرنے کا حق مرد کے پاس ہے، اور نسب مردوں ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یہ سب قرائن مرد کے عورت سے افضل ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔
مردوں کی عورتوں پر حکمرانی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر مہر اور نان نفقہ کی صورت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان پر حاکم ہیں۔ خیال رہے کہ مجموعی طور پر جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، نہ کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل۔ بعض عورتیں علم و دانائی میں کئی مردوں سے زیادہ ہیں، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم جیسے لاکھوں مرد ان کے نالین کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یوں ہی صحابیہ عورتیں غیر صحابی بڑے بڑے بزرگوں سے افضل ہیں۔ فالصالحات، نیک عورتیں۔ نیک اور پارسا عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ جب ان کے شوہر موجود ہوں تو ان کی اطاعت کرتی اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہتی اور شوہر کی نافرمانی سے بچتی ہیں، اور جب موجود نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ نیک بیوی کے اوصاف اور فضائل۔ کثیر احادیث میں نیک اور پارسا بیویوں کے اوصاف اور ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 2 احادیث سماعت کیجیے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں ملی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی ملی۔ نمبر 1، شکر گزار دل۔ نمبر 2، یاد خدا کرنے والی زبان۔ نمبر 3، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ نمبر 4، ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ نکاح کیسی عورت سے کرنا چاہیے؟ نکاح کے لیے عورت کے انتخاب کے وقت اس کی دینداری دیکھ لی جائے اور دین والی ہی کو ترجیح دی جائے۔ جو لوگ عورت کا صرف حسن یا مالداری یا عزت و منصب پیش نظر رکھتے ہیں وہ اس حدیث پر غور کر لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے اللہ عز و جل اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی ہی بڑھائے گا، اور جو اس کے حسب یعنی خاندانی مرتبے کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ عز و جل اس کے کمینے پن میں زیادتی کرے گا۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو۔ اس آیت میں نافرمان عورت کی اصلاح کا طریقہ بڑے احسن پیرائے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ، سب سے پہلے نافرمان بیوی کو اپنی اطاعت کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بتاؤ، نیز قرآن و حدیث میں اس تعلق سے منقول فضائل اور وعیدیں بتا کر سمجھاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو ان سے اپنے بستر الگ کر لو، پھر بھی نہ مانے تو مناسب انداز میں انہیں مارو۔ اس مار سے مراد ہے کہ ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر 1-2 ضربے لگا دے۔ وہ مار مراد نہیں جو ہمارے ہاں جاہلوں میں رائج ہے کہ چہرے اور سارے بدن پر مارتے ہیں، مکوں، گھونسوں اور لاتوں سے پیٹتے ہیں، ڈنڈا یا جو کچھ ہاتھ میں آئے اس سے مارتے اور لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ سب حرام و ناجائز، گناہ کبیرہ اور پرلے درجے کی جہالت اور کمینگی ہے۔ عورت اور مرد دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں۔ اس سلسلے میں 5 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے پاس مقید ہیں، تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، البتہ یہ کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو، اگر نہ مانے تو ہلکی مار مارو، بس اگر وہ تمہاری بات مان لے تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ تمہارے عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذمے کچھ حقوق ہیں، تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کرائیں اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ تمہارے ذمے ان کا حق یہ ہے کہ ان سے بھلائی کرو، عمدہ لباس اور اچھی غذا دو۔ نمبر 2، ترمذی کی حدیث، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو حور عین کہتی ہیں، خدا عز و جل تجھے قتل کرے، اسے ایذا نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ نمبر 3، ترمذی کی حدیث، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر راضی تھا وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ وہ پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلیوں میں سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے،
اگر تو اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دے گا، اور اگر ویسی ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ نمبر 5، مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، وہ تیرے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تو اسے برتنا چاہے تو اسی حالت میں برت سکتا ہے، اور سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ دے گا، اور توڑنا طلاق دینا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی جب گناہ کے بعد توبہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیتا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تمہاری زیر دست عورت جب قصور کرنے کے بعد معافی طلب کرے اور نافرمانی چھوڑ کر اطاعت گزار بن جائے تو اس کی معذرت قبول کر لو، اور توبہ کے بعد اسے تنگ نہ کرو۔ بیوی جب اپنی غلطی کی معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورت کے 1000 بار معذرت کرنے، گر گڑا کر پاؤں پڑنے، طرح طرح کے واسطے دینے کے باوجود اپنی ناک نیچی نہیں کرتے، اور صنف نازک کو مشق ستم بنا کر اپنی بزدلی کو بہادری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بہادروں کو عاجزی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ ترجمہ، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، جب بیوی کو سمجھانے، الگ رکھنے اور مارنے کے باوجود اصلاح کی صورت نہ بن رہی ہو تو نہ مرد طلاق دینے میں جلدی کرے، نہ عورت خلا کے مطالبے پر اصرار کرے، بلکہ دونوں کے خاندان کے خاص قریبی رشتہ داروں میں سے ایک ایک شخص کو منصف مقرر کر لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے کے خانگی معاملات سے واقف ہوتے ہیں، فریقین کو ان پر اطمینان ہوتا ہے اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی۔ یہ منصف مناسب طریقے سے ان کے مسئلے کا حل نکال لیں گے، اور اگر منصف میاں بیوی میں صلح کرانے کا ارادہ رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے مابین اتفاق پیدا کر دے گا۔ اس لیے حتی المقدور صلح کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ انہیں میاں بیوی میں جدائی کروا دینے کا اختیار نہیں، یعنی یہ جدائی کا فیصلہ کریں تو شرعاً اس میں جدائی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور بندوں کے آپس میں حقوق یہ ہیں۔ بندوں کے باہمی حقوق، نمبر 1، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت کرے، نافرمانی سے بچے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے اور ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق و استطاعت کمی نہ کرے۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ نمبر 2، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا۔ ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے
اور قطع تعلقی سے بچے۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صلہ رحمی کا مطلب بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا حرام ہے۔ 3 اور 4، یتیم اور محتاجوں سے حسن سلوک کرنا۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلبے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا، اور مسکین سے اس نے سلوک یہ ہے کہ ان کی امداد کرے اور انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور مسکین کی امداد و خبر گیری کرنے والا راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ نمبر 5، ہمسائیوں سے حسن سلوک کرنا۔ قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہیں جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہیں جو محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، یا جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ، یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی وہ قریب کا ہمسایہ، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ نمبر 6، پاس بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کرنا۔ اس سے مراد بیوی ہے یا وہ جو صحبت میں رہے، جیسے رفیق سفر، ساتھ پڑھنے والا یا مجلس و مسجد میں برابر بیٹھے، حتیٰ کہ لمحہ بھر کے لیے بھی جو پاس بیٹھے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ نمبر 7، مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس میں مہمان بھی داخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ نمبر 6، لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، سخت کلامی نہ کرے اور کھانا کپڑا وغیرہ بقدر ضرورت دے۔ حدیث میں ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، تو جو تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ، جو لباس تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا ہو تو تم بھی ساتھ میں ان کی مدد کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ کسی کو خود سے حقیر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا تکبر ہے، یہ انتہائی مذموم وصف اور کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں ہے، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ترجمہ، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں۔ لغت عرب میں بخل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال دیا اس میں سے سائل کو نہ دینا، اور بخل کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جو چیز ذمے میں واجب ہو اسے ادا نہ کرنا۔ اور صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، بخل یہ ہے کہ خود کھائے دوسرے کو نہ دے، شح یہ ہے کہ نہ کھائے نہ کھلائے، سخا یہ ہے کہ خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور جود یہ ہے کہ آپ نہ کھائے دوسرے کو کھلائے۔
یہاں بخل سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے توریت میں مذکور اوصاف بیان کرنے میں بخل کرنا اور اس کا حکم دینا۔ شان نزول، یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت میں مذکور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں بخل کرتے اور چھپاتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مال خرچ کرنے میں بخل کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ تنبیہ، اس سے موجودہ زمانے کے ان علماء کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ خود بھی بیان نہیں کرتے اور بیان کرنے والوں کو بھی طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ نوٹ، بخل کے بارے میں کافی تفصیل سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں گزر چکی ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ عز و جل جو نعمت عطا فرمائے اسے اچھی نیت کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد پرا گندہ بال اور ناپسندیدہ حیت میں سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس مال نہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ مسئلہ، اللہ عز و جل کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے، اور اس لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے لائق جائز لباسوں میں بہتر پہننا مستحب ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بخل کی برائی بیان فرمانے کے بعد اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو محض دکھاوے اور شہرت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی رضا کا حصول ان کا مقصد نہیں ہوتا۔ یہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں جو اوپر گزرا۔ ریاکاری کی مذمت، اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو نیک کاموں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن مقصد صرف واہ واہ کروانا ہوتا ہے، بکثرت خیرات کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ شرط رکھتے ہیں کہ اخبار میں خبر اور تصویر ضرور آنی چاہیے۔ اسی طرح شادیوں کی فضول رسومات میں لاکھوں روپے اڑا دینے والے بھی عبرت حاصل کریں جو صرف اس لیے رسمیں کرتے ہیں کہ اگر یہ رسمیں بھرپور انداز میں نہ کی گئیں تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں نے اتنا خرچ کیا تھا میں کیوں پیچھے رہوں وغیرہ۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر یعنی دکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے حساب کے وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدیہ کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، راہ خدا میں صدقہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے حاجی اور راہ خدا عز و جل میں نکلنے والے ہوں گے، لیکن یہ سارے کام صرف ریاکاری کے لیے کر رہے ہوں گے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے۔ دنیا میں شیطان کا ساتھی اس طرح ہوگا کہ وہ شیطانی کام کر کے اسے خوش کرے، کیونکہ جو شیطان کو خوش کرتا ہے شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے، رات بسر کرنے اور دیگر کئی معاملات میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ ہر جائز کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے تاکہ شیطان کے لیے روک ہو، اور آخرت میں شیطان کا ساتھی ہونا یوں ہوگا کہ وہ ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیر میں جکڑا ہوگا۔ یہ وعید خاص گناہوں کے ذریعے شیطان کا ساتھی بننے والے کے بارے میں ہے
اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لے کہ کیسا ہوگا۔ شیطان کے بہکانے کا انداز۔ شیطان مختلف انداز سے انسان کو بہکانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری کرنے سے روکتا ہے۔ جیسے شیطان پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے روکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دور کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ مجھے اس دار فانی سے آخرت کے لیے توشہ اور زیادہ راہ تیار کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کے بغیر آخرت کا سفر ممکن نہیں۔ جب انسان شیطان کے اس مکر سے بچ جاتا ہے تو شیطان اسے اس طرح بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے عبادت کرنے میں کاہلی اور سستی کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج رہنے دو، کل کر لینا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے بھی محفوظ کر لیتا ہے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے کہ میری موت میرے قبضے میں نہیں، نیز اگر میں آج کا کام کل پر چھوڑوں گا تو کل کا کام کس دن کروں گا، کیونکہ ہر دن کے لیے ایک کام ہے۔ جب شیطان اس ہیلے سے بھی نا امید ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے انسان، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت جلدی جلدی کرو تاکہ فلاں کام کے لیے فارغ ہو سکو۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس ہیلے سے بھی بچا لے تو انسان شیطان کو یہ کہہ کر دفع کر دیتا ہے کہ تھوڑی اور کامل عبادت زیادہ مگر ناقص عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اگر شیطان اس ہیلے میں بھی ناکام و نامراد ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو ریاکاری کے ساتھ عبادت کرنے کی ترغیب دیتا اور اسے ریاکاری میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس ہیلے سے محفوظ ہو گیا تو وہ یہ کہہ کر ریاکاری کے وسوسے کو ٹھکرا دیتا ہے کہ میں کسی اور کی نمائش اور دکھاوے کے لیے عبادت کیوں کروں، کیا اللہ تعالیٰ کا دیکھ لینا میرے لیے کافی نہیں؟ جب شیطان اپنے اس ہتھ کنڈے سے بھی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو خود پسندی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے کتنا عمدہ کام کیا اور تم نے کتنی زیادہ شب بیداری کی۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بار بھی محفوظ رہا اور خود پسندی میں مبتلا ہونے سے بچ گیا تو وہ شیطان کے اس وسوسے کو یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ مجھ میں کوئی خوبی اور بزرگی نہیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھ جیسے گناہگار کو خاص توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی اسی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے میری حقیر اور ناقص عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوتا تو میرے گناہوں کے مقابلے میں میری ان عبادتوں کی حیثیت ہی کیا تھی۔ جب لعین شیطان ان تمام تدبیروں سے ناکام ہو جاتا ہے تو پھر یہ حربہ استعمال کرتا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک، اور شیطان کے اس حربے سے بہت عقل مند اور ہوشیار دل شخص کے علاوہ کوئی اور نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ شیطان کہتا ہے کہ اے نیک بخت انسان، تم لوگوں سے چھپ چھپ کر نیکیاں کرنے میں کوشاں ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری ان نیکیوں کو ان قریب تمام لوگوں میں مشہور کر دے گا، تو لوگ تمہیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ کہہ کر یاد کیا کریں گے۔ اس طرح شیطان اسے ریاکاری میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت سے انسان کو شیطان کے اس حربے سے بھی محفوظ فرما دے تو وہ شیطان کو یہ کہہ کر ذلیل و خوار اور نامراد کر دیتا ہے کہ اے ملعون، ابھی تک تو میرے پاس میرے اعمال کو فاسد و بیکار کرنے آیا کرتا تھا، اور اب ان اعمال کی اصلاح و درستی کے لیے آتا ہے تاکہ میرے اعمال کو بالکل ختم کر دے۔ چل دفع ہو جا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، وہی میرا آقا و مولا ہے، میں اپنی نیکیوں کی شہرت کا مشتاق اور طلبگار نہیں ہوں۔ میرا پروردگار چاہے میرے اعمال ظاہر و مشہور کر دے، چاہے پوشیدہ رکھے، چاہے مجھے عزت و مرتبہ عطا فرمائے، چاہے مجھے ذلیل و رسوا کر دے، سب کا سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے میرے اعمال کا اظہار فرمائے یا نہ فرمائے، انسانوں کے قبضے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان شیطان کے اس وار سے بھی بچ جائے تو وہ انسان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تجھے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے نیک اور بد ہونے کا فیصلہ تو روز اول میں ہو چکا ہے۔ اس دن جو برا ہو گیا وہ برا ہی رہے گا، اور جو اچھا اور نیک ہو گیا وہ نیک ہی رہے گا۔ اس لیے اگر تجھے نیک بخت پیدا کیا گیا ہے تو اعمال کو چھوڑنا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، اور اگر تجھے بدبخت و شقی پیدا کیا گیا ہے تو تمہارا عمل تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو شیطان کے اس وار سے بچا لیا تو انسان شیطان مردود سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کے احکام بجا لائے، اور اللہ تعالیٰ سارے جہان کا پروردگار ہے، جو چاہتا ہے حکم کرتا اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یقیناً اعمال میرے لیے فائدے مند ہیں، کسی صورت میں بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے علم میں نیک بخت ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب کا محتاج ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ علم الہی میں میرا نام بدبختوں میں ہے تو بھی عبادت کرنے سے اپنے آپ پر ملامت تو نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاعت و عبادت کرنے پر سزا نہ دے گا، اور کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ نافرمان ہو کر دوزخ میں جانے سے فرما بردار ہو کر دوزخ میں جانا بہتر ہے۔ اور پھر یہ کہ سب محض احتمالات ہیں، ورنہ اس کا وعدہ بالکل حق ہے اور اس کا فرمان بالکل سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طاعت و عبادت پر ثواب عطا فرمانے کا بے شمار مقامات پر وعدہ فرمایا ہے۔
تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان اور طاعت کے ساتھ حاضر ہوگا وہ ہرگز ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے سچے و مقدس وعدے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ لہذا اے لوگو، تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، شیطان کے ہیلوں سے ہوشیار رہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو اور شیطان مردود سے اسی کی پناہ مانگتے رہو، کیونکہ تمام معاملات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔ گناہوں سے بچنے اور طاعت و عبادت کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ملتی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما ذا علیہم، اور ان کا کیا نقصان تھا۔ ناموری اور دکھاوے کے طور پر مال خرچ کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر صحیح ایمان لاتے اور اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے تو اس میں سراسر ان کا نفع ہی تھا۔ معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، بصورت دیگر عمل ضائع ہو جائے گا اور اس پر سزا بھی ملے گی۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرے جتنا بھی ظلم فرمائے۔ یہاں یہ بات اس معنی میں ہے کہ اللہ عز و جل کسی کے نیک اعمال بغیر کسی وجہ کے ضائع فرما کر ان کو جزا سے محروم کر دے یا کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں، بلکہ اپنے فضل و رحمت سے نیکی کا ثواب عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، مومن نیکی کرتا ہے تو دنیا میں رزق اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب پاتا ہے، اور کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دنیا میں ہی اسے رزق دے دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس پر اسے کوئی جزا ملے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں۔ اس آیت میں کفار و منافقین اور یہود و نصارہ کے لیے شدید وعید ہے کہ جب قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ہر نیک اور بد کے ایمان، کفر، نفاق اور تمام اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے، پھر ان سب پر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن دی جانے والی اس گواہی کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے تحت گزر چکی ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ ترجمہ، اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کافر تمنا کریں گے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ کر کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائیں، کاش ہمیں بھی جانوروں کی طرح مٹی کر دیا جاتا۔ پھر جب ان کی خطاؤں پر باز پرس ہوگی تو قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم مشرک نہ تھے۔ تب ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے اعضاء بول اٹھیں گے اور سب اعمال بیان کر دیں گے۔ اس طرح یہ اپنی پوری کوشش کے باوجود
اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ یہ آیت تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن بہرحال دنیا میں تو ہر آدمی کو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور عذاب جہنم کی شدت کے پیش نظر ہمارے اکابر اسلاف اور بزرگان دین بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے پرندے، کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میری تمنا ہے کہ میں ایک مینڈا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، کاش میں راکھ ہوتا۔ یہ کلمات ان ہستیوں کے ہیں جو زبان رسالت سے قطعی جنتی ہونے کی بشارت سے بہرہ مند ہوئے، جبکہ اب کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ عمل نام کی کوئی چیز پلے نہیں اور بے حساب مغفرت کا یقین دل میں سجائے بیٹھے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی حقیقی معنوں میں ایمان پر خاتمے کی فکر، قبر و حشر کے پرہول لمحات کی تیاری کی سوچ، عذاب جہنم سے ڈر اور جبار و قہار رب عز و جل کا خوف نصیب ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ شان نزول، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دعوت کی جس میں کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ بعض حضرات نے شراب پی لی کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی، امام نے نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی اور کلمہ لا چھوڑ گئے، جس سے نا کی جگہ ہاں کا معنی بن گیا، اس سے معنی غلط ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ میں شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ نشے کی حالت میں کلمہ کفر بولنے کا حکم۔ مذکورہ واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر نشے کی حالت میں کوئی شخص کفریہ کلمہ بول دے تو وہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ کل یا ایھا الکافرون میں دونوں جگہ لا کا ترک کفر ہے، کیونکہ اس سے معنی بنے گا کہ اے کافروں، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، اور یہ کلمہ یقیناً کفریہ ہے، لیکن چونکہ یہاں نشے کی حالت تھی اس لیے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کفر کا حکم نہ فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا گیا، ولا جنبا، اور نہ حالت جنابت میں۔ آیت میں پہلا حکم تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو جب تک غسل نہ کر لو تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی پہلے غسل کرنا فرض ہے، ہاں اگر سفر کی حالت میں ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔
یہاں سفر کی قید اس لیے ہے کہ پانی نہ ملنا اکثر سفر ہی میں ہوتا ہے، ورنہ نہ تو سفر میں تیمم کی کلی اجازت ہے اور نہ تیمم کی اجازت سفر کے ساتھ خاص ہے، یعنی اگر سفر میں پانی میسر ہو تو تیمم کی اجازت نہ ہوگی، اور یوں ہی اگر سفر کی حالت نہیں لیکن بیماری وغیرہ ہے جس میں پانی کا استعمال نقصان دہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو۔ آیت میں تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی اس میں تیمم کے حکم میں تفصیل بیان کر دی گئی، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ تیمم کی اجازت جس طرح بے غسل ہونے کی صورت میں ہے اسی طرح بے وضو ہونے کی صورت میں ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں وضو یا غسل کی حاجت ہے، یا تم بیت الخلاء سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آؤ اور تمہیں وضو کی حاجت ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور تم پر غسل فرض ہو گیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں اگر تم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، خواہ پانی موجود نہ ہونے کے باعث یا دور ہونے کے سبب یا اس کے حاصل کرنے کا سامان نہ ہونے کے سبب یا سانپ، درندہ، دشمن وغیرہ کے ڈر سے، تو تیمم کر سکتے ہو۔ یاد رہے کہ جب عورت کو حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کی حاجت ہو اور اگر اس وقت پانی پر قدرت نہ پائے تو اس صورت میں اسے بھی تیمم کی اجازت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ آیت کے آخر میں تیمم کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ چند احکام یہ ہیں۔ نمبر 1، تیمم کا طریقہ۔ تیمم کرنے والا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے اور جو چیز مٹی کی جنس سے ہو جیسے گرد، ریت، پتھر، مٹی کا فرش وغیرہ، اس پر 2 مرتبہ ہاتھ مارے۔ ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لے اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیر کر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیر لے۔ تیمم کے 2 احکام۔ نمبر 1، ایک تیمم سے بہت سے فرائض و نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، تیمم کرنے والے کے پیچھے غسل اور وضو کرنے والے کی اقتداء صحیح ہے۔ نوٹ: تیمم کے بارے میں مزید احکام جاننے کے لیے بہار شریعت جلد 1 حصہ نمبر 2 تیمم کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ آیت مبارکہ کے آخری جز کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق میں جب لشکر اسلام رات کے وقت ایک بیابان میں ٹھہرا جہاں پانی نہ تھا اور صبح وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، وہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ اس کی تلاش کے لیے سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ صبح ہوئی تو پانی نہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ یہ دیکھ کر حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری برکت سے مسلمانوں کو بہت آسانیاں ہوئیں اور بہت فوائد پہنچے۔ پھر جب اونٹ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ہار مل گیا۔ ہار گم ہونے اور رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ بتانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں قیام فرمانا حضرت عائشہ کی فضیلت و مرتبے کو ظاہر کرتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ہار تلاش کرنے میں اس بات کی ہدایت ہے کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت مومنین کی سعادت ہے۔ نیز اس واقعے سے تیمم کا حکم بھی معلوم ہو گیا، جس سے قیامت تک مسلمان نفع اٹھاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ؟ الم ترا، کیا تم نے نہ دیکھا؟ یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات ملی، جس سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو تو پہچانا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ تورات میں بیان کیا تھا اس حصے سے محروم رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منکر ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا۔ گویا اللہ عز و جل کی کتاب رکھنے کے باوجود ہدایت کی بجائے گمراہی کے پیروکار ہوئے، اور اس کے ساتھ اے مسلمانوں تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کا دار و مدار ہی حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان لانے پر ہے۔ واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ ترجمہ: اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ عز و جل تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت یعنی دشمنی پر خبردار کر دیا ہے۔
لہذا تمہیں چاہیے کہ ان دشمنوں سے بچتے رہو، یقیناً اللہ عز و جل ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے، لہذا جسے وہ دشمن فرما دے وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے، جیسے شیطان اور کفار و منافقین۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ترجمہ: یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں تانے کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں کچھ وہ ہیں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی خصلت و عادت نہایت ہی بری اور قبیح ہے، ان میں کئی بری عادتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ توریت شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو بیان فرمایا ہے، یہودی ان کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے جملے بولتے ہیں جن کے دو معنی بنتے ہیں، ایک اچھے اور دوسرے برے۔ اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہراً تو اچھے معنی کا تاثر دیتے ہیں، لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے۔ نہ سنایا جائے سے ظاہری معنی یہ نکلتا کہ کوئی ناگوار بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سننے میں نہ آئے، اور دوسرا معنی جو وہ مراد لیتے یہ ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سننا نصیب نہ ہو۔ اور اسی کی دوسری مثال راعنا کا کلمہ ہے، جس کا ظاہری معنی ہماری رعایت فرمائیے ہے، اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے ہیں جو شان مبارک کے لائق نہ ہو، حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہودی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ہم تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بلا کہتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباثت کو یہاں ظاہر فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم پر تان کرنا در حقیقت دین اسلام پر تان کرنا ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کا طریقہ اختیار کرتے اور انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیں، تو یہ ان کے لیے دنیا و آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہوتا، لیکن چونکہ یہ ملعون ہے لہٰذا انہیں ادب کی توفیق نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ ترجمہ: اے کتاب والو، جو ہم نے تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، پھر انہیں ان کی پیٹھ کی صورت پھیر دیں یا ان پر بھی ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو، یہاں یہودیوں سے خطاب ہے کہ اے اہل کتاب، ہم نے قرآن اتارا ہے جو تمہارے پاس موجود کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہرے سے آنکھ، ناک، کان، ابرو وغیرہ مٹا کر تمہاری شکلیں بگاڑ دیں۔
اور تمہارے چہرے کو آگے سے بھی ایک ایسی خال کی طرح کر دے جیسے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے کہ اس میں نہ آنکھیں رہیں نہ ناک منہ وغیرہ، اور یا ان یہودیوں پر بھی ہم ایسے ہی لعنت کریں جیسے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والے یہودی گروہ پر لعنت کی گئی تھی۔ لعنت تو یہودیوں پر ایسی پڑی کہ دنیا انہیں ملعون کہتی ہے۔ اس آیت کے متعلق مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ وعید دنیا کے اعتبار سے ہے اور بعض اسے آخرت کے اعتبار سے قرار دیتے ہیں۔ نیز بعض کہتے ہیں کہ لعنت ہو چکی ہے اور وعید واقع ہو گئی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ابھی انتظار ہے۔ بعض کا قول ہے کہ چہرے بگڑنے کی یہ وعید اس صورت میں تھی جبکہ یہودیوں میں سے کوئی ایمان نہ لاتا، اور چونکہ بہت سے یہودی ایمان لے آئے اس لیے شرط نہیں پائی گئی اور وعید اٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے ملک شام سے واپس آتے ہوئے راستے میں یہ آیت سنی اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اسلام لا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہیں خیال کرتا تھا کہ میں اپنا منہ پیٹ کی طرف پھر جانے سے پہلے اور چہرے کا نقشہ مٹ جانے سے قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا۔ یعنی اس خوف سے انہوں نے ایمان لانے میں جلدی کی کیونکہ توریت شریف سے انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول برحق ہونے کا یقینی علم تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علماء یہود میں بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے، انہوں نے ایک رات کسی شخص سے یہ آیت سنی تو خوف زدہ ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔